السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی عمران شاہین ہے اور میں موجود ہوں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سینئر وکیل جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی صاحب کے ساتھ ان کے چیمبر میں. تو آج 12 ربیع الاول ہے اور عالم اسلام آج ولادت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہا ہے. تاریخ کے اندر اگرچہ کہ اس میں اختلاف بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں معروف بھی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر حدیث کی روایات بھی موجود ہیں 12 ربیع الاول کے ضمن میں، تو ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن بھی منایا جاتا ہے، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہم آج اس پہلو پر بات کریں گے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں اور کیسے دنیا کے اندر اس سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ صرف جشن منا لینا اور صرف خوشیاں منا لینا ہی تو کافی نہیں ہے. جب تک ہم آپ کی سیرت کو بطور ماڈل جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرتے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کرتے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں جی بہت شکریہ، آج آپ نے وقت عنایت فرمایا. تو جو مسلمانوں کی اس وقت ضرورت ہے نا جی، آپ اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے نا جی عملی طور پر وہ استفادہ کر کے دنیا کے اندر مقام حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور انقلاب برپا کرنا، تاریخ انسانی اس انقلاب کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے. سب پیغمبر وحدانیت کی بات کرتے رہے. ایک ہی دعوت تھی ان کی، ایک ہی دعوت تھی، شرک کا رد اور توحید کی مسلمان تھے سب ایک ہی دعوت، ایک ہی دعوت دی. اب کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اہل زمین کی چیرہ دستیوں سے بیزار ہو چکی تھی. آسمان پر قہر و رونیت کے کالے بادل چھا چکے تھے. قریب تھا کہ خدا کا وہ پیغام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان عظیم برگزیدہ پیغمبروں نے زندہ رکھا کہ ایک صبح ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا. خانہ خدا میں رکھے ہوئے انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت اوندے منہ گر پڑے. بے شک. تو یہ جو ولادت باسعادت کا دن ہے 12 ربیع الاول، کیا کہوں کس قدر بالا نشیں ہے آشیاں تیرا کہ فراز عرش پر بھی دیکھا ہے اے سرور نشاں تیرا. ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ اللہ کا معاشرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاشرہ بھی اللہ کا معاشرہ. جتنے نبی ہیں ان سب کا معاشرہ اللہ کا معاشرہ ہے، توحید کی بات کرنے والا ہے. یہ جو معاشرہ ہے جس کی تکمیل اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے کروائی، اس میں وہ سب کچھ جتنی بھی شارٹ کمنگز تھیں، یعنی کہ کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوتا تھا، کوئی نبی کسی خاص ایریے کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی گروہ کے لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر پوری دنیا تک، یہی قیامت تک کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ افاقی پیغام ہے، وہ عرب کے لیے نہیں ہے، وہ عجم کے لیے صرف نہیں ہے، وہ یورپ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں میرے رب کی جو ہے رب کا نام ہے، جو میرے رب کی ساری کائنات ہے، جتنی زمینیں جتنے آسمان ہے، سب کچھ جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت کا ڈنکا بجتا ہے، وہاں وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینگ اے میسنجر آف اللہ پاک جو ہے ان کا بھی وہ سٹیٹس ہے. بے شک. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے،
ہمیں ان پر عمل درآمد اپنے اوپر لاگو کر لینا چاہیے. بے شک. جلوت میں، خلوت میں، معاملات میں، فقہ میں، ہمارا سوشل سسٹم دیکھ لیں، ہمارا نظام عدل اس وقت دیکھ لیں. کیا یہ وہی نظام عدل ہے؟ کیا یہ وہی سماجی نظام ہے؟ کیا یہ وہی معاشی نظام ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نافذ کر کے دکھایا بھی؟ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک میں بتا دیا رب نے کہ یہ اس طرح کر لو، یہ اس طرح کر لو. صرف کتابی بات نہیں ہے یہ، اس کا پورا عملی طور پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا. یہ جو سائنس اتنی ترقی اب کر رہی ہے، سائنس نے بڑی ایڈوانسمنٹ کر لی ہے، بڑے بڑے یہ دیکھ لیں، وراثت کا معاملہ دیکھ لیں. آج سے 70-80 سال پہلے یورپ امریکہ میں تصور نہیں تھا کہ خاتون کو جو ہے وہ حق وراثت ملتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا مقام عورت کو دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے جو ہر گوشے میں ہمیں دیکھیں، ہمیں پریکٹیکل مسلمان، پریکٹسنگ مسلمان بننا چاہیے. صرف یہی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے ہمیں خوشی منانی ہے، ہم نے جلوس بھی نکالنے ہیں، ہم نے درود و سلام کی محفل بھی کرنی ہے، اپنے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے وہ اس میں گرمائش بھی پیدا کرنی ہے، لیکن لبریز بھی کرنا ہے، لیکن بعمل بھی بننا ہے کہ ہم نے جب بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، جب تولنا ہے تو پورا تولنا ہے، جب ہم نے اپنے گرد و پیش اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو ان کو کوئی گزند نہ پہنچے. سودی نظام معیشت اس ملک میں چھایا ہوا ہے، ٹرانسجینڈر جیسے قوانین اس ملک میں نافذ کیے جا رہے ہیں، اس ملک میں بے روزگاری عام ہے، اس ملک میں چند فیصد طبقے نے یرغمال بنایا ہوا ہے پوری قوم کو. ہمیں ساری محفل کرنی چاہیے، ہمیں جلوس بھی نکالنے چاہیے، لیکن بات یہ یاد رکھیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پریکٹسنگ مسلمان بننے کا درس دیا کہ ہم واقعی عملی طور پر ایسا بنیں. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی نظام دیا، امپلیمنٹیشن اس کی کر کے دکھائی. زکوٰۃ کو بطور مالیاتی پالیسی اگر ہم استعمال کرتے ہیں سود کے مقابلے میں، اس ملک میں کوئی غریب، کوئی بھوکا پیاسا رہ ہی نہیں سکتا. if we use زکوٰۃ ایز اے فسکل پالیسی، لیکن یہاں پر سود بطور مالیاتی پالیسی استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بربادی اللہ سے جنگ ہے، اللہ رسول سے. تو میں نے یہی عرض کرنا تھا، اب آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی اسوہ بنائی گئی ہے، تمہارا رول ماڈل بنایا گیا ہے، تو روڈ میپ دیا گیا ہے نبی کی زندگی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے صحابہ کرام نے آپ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو اپنا کے چند سالوں کے اندر اندر روم و ایران کو فتح کر لیا اور سپر پاور ان کے قدموں میں آ گری ہیں، اور ساری دنیا کا نظام انہوں نے تلپٹ کر کے ناانصافی کو ختم کر کے دنیا میں ایک نیا نظام کھڑا کر دیا. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح حضور کے پیچھے لگیں اور ان کی ہر ایک چیز کو اپنائیں، اور دنیا کے اندر اسی نظام کو اسی طریقے سے لے آ سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے نا حضور کی زندگی کو، حیات طیبہ کو پڑھ کے وہ جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ تسلیم، امریکہ نے یہ تسلیم کر رکھا ہے، سپریم کورٹ پر جو نام لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے جو منصفین اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ، ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹاپ کے اوپر ان کو رکھا گیا. اگر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی تو پہلے نمبر پر ان کو رکھا، تو اس نے کہا کہ یہ بنیادی وجہ تھی کہ آپ سے بہتر شخصیت دنیا میں کوئی نہیں تھی. میں عیسائی ہوں لیکن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کو اوپر رکھ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی بے شمار انگنت مثالیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے کمپریہنسو شخصیت ہے، تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت روشنی ہے. اس کو ہم اپنائیں گے تو بات بنے گی، نہیں اپنائیں گے تو یہ بات نہیں بنے گی. اور دنیا میں جو ہم اس وقت مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں ہمیں دوبارہ سے عزتیں ملیں اور دنیا کے اندر ہم دوبارہ اپنے جو ہمارا ماضی تھا اس سے جا کے آشنا بھی ہوں اور وہی تاریخ ہم دہرائیں، تو ضروری ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے افکار کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے احادیث کو، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے آ جائیں. بے شک بے شک. صحابہ کرام کا کتنا بڑا کارنامہ ہے
کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جو سکونت تھی، حرکت تھی، اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، آج کل کے جو ویڈیو کیمرے ہیں نا، جو آج ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اچھے انداز میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچا، ہر لمحہ آپ کی حیات طیبہ کا جو ہے وہ محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، اور یہ اس سے بڑی اتنا عشق، اتنی کمال ہے، محبت، کمال ہے، انہوں نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، تو یہ ضرورت ہے اس بات کی، تو ہم اسی پر چلیں اور اسی پر رہیں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں کوئی بھی ہمیں وہ نیچے نہیں لگا سکتا، مسلمان بھی دنیا میں سربلند ہو جائیں گے اور اسلام بھی دنیا میں سربلند ہو جائے گا، تو یہی ہمارا پیغام ہے آج کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر قائم رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اسی راستے کے اوپر زندہ بھی رکھے اور موت بھی دے۔ بہت بہت شکریہ۔